بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ہر طرف افراتفری ہے، جنگیں ہیں، خاص کر پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ بہت شدت اختیار کر گئی ہے۔ دیکھیے، سیاسی نقطہ نظر سے یا فوجی نقطہ نظر سے میں اس کے اوپر تبصرہ کر سکتا ہوں، لیکن میرے سے کئی گنا زیادہ اچھے انداز سے تبصرے ہو رہے ہیں۔ میں تو اس کے اوپر تبصرہ کروں گا قرآنی اور ایمانی نقطہ نظر سے، کیونکہ اس سے پہلے جو انڈیا کے ساتھ جنگ ہوئی ہے اس میں جب میں نے موازنہ کیا تھا کہ دیکھو دونوں طرف جو لوگ ہیں، جو قومیں ہیں، وہ شرک کے اندر مبتلا ہیں۔ وہ مورتی کی پوجا کرتے ہیں اور یہ مزار کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ کفر اور اسلام کے درمیان جنگ نہیں ہے، بلکہ دو باطل آپس میں ٹکرا رہے ہیں۔ صرف ان کے معبود مختلف ہیں، نام مختلف ہیں۔ وہ اپنے مہاراج کو پوجتے ہیں اور اس کے سامنے نظر و نیاز رکھتے ہیں، اس کو پرشاد کہتے ہیں، اور یہ مسلمان نیاز کہتے ہیں۔ وہ وہاں ڈنڈوت کرتے ہیں اور یہ سجدہ تعظیمی کے قائل ہیں، قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں سجدہ تعظیمی۔ اور وہ وہاں بھجن گاتے ہیں، یہ یہاں قوالی گاتے ہیں اور نعتیں پڑھتے ہیں۔ تو کوئی فرق نہیں ہے عقائد کے نقطہ نظر سے۔ تو اس میں کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ کم از کم چلو کلمہ تو پڑھتے ہیں۔ بھائی، کلمہ پڑھنا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب شرک کی تمہیں گنجائش مل گئی ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد تم یا علی مدد پکارو، یا رسول مدد پکارو، 11ویں دو، نظر و نیاز کرو، واسطے وسیلے اور ہر شرک آپ کے ساتھ ہو، تو پھر کلمہ آپ کو نہیں بچائے گا۔ بھائی، کلمہ تو سب شرک کا رد کرتا ہے۔ اب مسئلہ ایک اور اینگل سے سامنے آ گیا، تو اب تو دونوں کلمہ پڑھتے ہیں۔ پاکستانی فوج والے بھی کلمہ پڑھتے ہیں اور افغانستان والے بھی کلمہ پڑھتے ہیں، بلکہ وہ کچھ زیادہ ہی اس انداز سے مذہبی محسوس ہوتے ہیں۔ داڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، ٹوپیاں اور پگڑیاں بھی باندھی ہوئی ہیں، نمازی اور تہجد گزار بھی ہیں، اور ادھر سے بھی لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں۔ کلمہ دونوں کا ایک طرح ہے۔ اب دنیا والے اعتراض کر رہے ہیں کہ اب کلمے والے آپس میں کیوں لڑ پڑے ہیں، اور دونوں طرف سے جو مارے جائیں گے وہ شہید کون ہوگا؟ کیونکہ دونوں طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمارے اتنے شہید ہو گئے، وہ کہتے ہیں ہمارے اتنے شہید ہو گئے۔ تو اللہ کے بندو، اصل مسئلہ یہ ہے، اگر تم اس ایمان کی طرف آ جاؤ تو آپس میں تم بھائی بھائی بن جاؤ گے۔ دیکھیے، مثال ہماری تاریخ میں موجود ہے، کس طرح جب مدینے میں ہجرت کر کے گئے مسلمان، اور وہاں دو بہت بڑے قبیلے اوس اور خزرج اتنے زیادہ آپس میں جانی دشمن سے کہ سالوں بیت جاتی تھی، ان کی لڑائیاں ہوتی تھی اور رکنے کا نام نہیں لیتی تھی۔ تو جب نبی علیہ السلام وہاں پہنچے، صحابہ اکرام وہاں پہنچے اور ایمان کی شمع وہاں روشن ہوئی، تو دونوں قبیلے آپس میں ایسے گہرے دوست بن گئے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ روئے زمین کی پوری دولت خرچ کرتے تو ان کو آپس میں بھائی بھائی نہیں بنا سکتے تھے، ان کے دل نہیں جوڑ سکتے تھے۔ یہ اللہ کی وجہ سے ہوئے ہیں، یہ ایمان کی وجہ سے ہوئے ہیں، یہ اللہ نے کیا ہے۔ تو جو علاج وہاں ہوا تھا، آج وہی علاج آج بھی ہو سکتا ہے۔ یہ دونوں قومیں آپس میں اصلی بھائی بھائی بن سکتے ہیں، بشرطے کہ ایمان دونوں خالص کریں، کیونکہ دونوں کے عقیدے میں شرک ہے۔ یہ بھی مزاروں کے پجاری ہیں، پیروں کے پجاری ہیں، جمہوریت کے پجاری ہیں، تعویذ گنڈا کرتے ہیں، امام زامن باندھتے ہیں، عرس اور میلے کرتے ہیں۔ یہ ساری شرکیہ قسمیں ہیں، شرک کی قسمیں ہیں، شرک ہے یہ۔ اور ادھر بھی مزار شریف پوجے جا رہے ہیں، تعویذ انہوں نے بھی پہنا ہوا ہے، اور سارے جو ان کے اکابرین ہیں، جس طرح دیوبندی یہ سمجھے جاتے ہیں، عقائد علماء دیوبند پڑھیں، کون سا شرک ہے جو اس کے اندر نہیں ہے؟ تو للہ توبہ کرو، معافی مانگو۔ یہ جو جنگیں ہیں تمہارے اوپر مسلط کی گئی ہیں، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ بظاہر تم جو بھی اس کی وجوہات پیش کرو، وہ ظاہری بات ہے، اللہ تعالیٰ اپنا کام کرتا ہے، کوئی نہ کوئی وجہ تو سامنے آتی ہے، لیکن اس کے پیچھے جو اصل وجہ ہوتی ہے وہ شرک کا معاملہ ہوتا ہے۔ مالک فرماتا ہے کل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین۔ اس سے پہلے جو اللہ نے قوموں کو برباد کیا ہے، ان کے اوپر عذاب کے کوڑے برسائے ہیں، ان کی اکثریت شرک کرتی تھی۔ اور سورہ الانعام کے اندر یہ عذاب کی ایک شکل ہے کہ مالک گروہ میں بانٹتا ہے اور پھر ایک کی طاقت کا مزہ دوسرے کو چکھاتا ہے۔
تو یہ ان کے اوپر جو میزائلوں کی بارش ہوتی ہے، بم دھماکے ہوتے ہیں، خودکش حملے ہوتے ہیں، یہ یقین کیجیے یہ خالص اللہ کا عذاب ہے تمہارے اوپر، اور مرنے کے ساتھ وہ آگ لگے گی جو بجھائے نہ بجھے گی۔ باقی کہتے رہو یہ شہید ہو گئے، پھولوں کی چادر ہو گئی، ہم نے اتنے جوان وہ اللہ کی راہ میں دے دیے۔ یہ اللہ کی راہ تو آگے جا کے پتہ چلے، اللہ کی راہ ہوتا ہے ایمان عقیدے کی وجہ، توحید کی وجہ سے۔ اور اگر کوئی فوجی اپنی ذاتی لائف میں آ کے اپنے چھٹی جب جاتے ہیں وہاں 11ویں کرتا ہے یا علی مدد کے نعرے لگاتا ہے، یہ تو جنگوں میں بھی لگاتے ہیں، لیکن اپنے علاقوں میں جا کے تو یہی کچھ کرتے ہیں، کوئی بھنڈارے بانٹتا ہے، کوئی بابا صاحب سبحان کی چادر چڑھاتا ہے، کوئی بر امام جا کر چادر چڑھا رہا ہے، کوئی علی جویری کو داتا صاحب کہہ رہا ہے، تو یہ سب کچھ کرتے ہیں، ہر جگہ یہی کچھ ہو رہا ہے۔ تو یاد رکھیے اس عقیدے کے ساتھ، جو شرک کے عقیدے کے ساتھ تم بیت اللہ کی حفاظت میں بھی مارے جاؤ تب بھی تم اللہ کے راستے میں نہیں ہو، تم شرک کے راستے میں ہو، کوئی بریلویت کے راستے میں، کوئی دیوبندیت کے راستے میں، کوئی وطن کے راستے میں، قوم کے راستے میں بھی ہو سکتے ہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا راستہ اور اللہ کی فوج وہ ہوتی ہے حزب اللہ جسے کہتے ہیں، اللہ کی فوج یا اللہ کی پارٹی۔ وہ شرک کے ساتھ دشمنی کرنے والے، شرک کے رکھوالے نہیں ہوتے ہیں، وہ خادم نہیں ہوتے ہیں شرک کے گنبد کے، وہ ایمان کے رکھوالے ہوتے ہیں، وہ توحید کے دیوانے ہوتے ہیں، وہ ایمان کے پہچاننے والے ہوتے ہیں، اور ایمان کی وجہ سے، اللہ کی وجہ سے اللہ کی کوئی نافرمانی نہ کرتے ہیں، نہ ہونے دیتے ہیں، نہ برداشت کرتے ہیں، وہ ہوتے ہیں اللہ کے سپاہی۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بہت ہی ہمدردی کے ساتھ آپ کے سامنے یہ مسائل رکھتا ہوں میرے پیارے بھائیوں، میں کسی کا دل دکھانا اس انداز سے نہیں چاہتا ہوں یا کوئی اور انداز، باقی اپنی طرف سے آپ جو مرضی کہو، باغی کہو، انتشاری کہو، فتنہ پرور کہو، ڈفر کہو، جو مرضی کہو، یہ تمہارے اپنے نصیب کی بات ہے۔ اور مرنے کے بعد اصل جو فیصلہ اللہ کے ہاں ہونے والا ہے کہ کون سمجھدار تھا، کون خیر خواہ تھا، دین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، اور اپنے ساتھ، اور اپنے ملک کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ، اور کون دنیا کا بندہ تھا، دنیا کی خاطر یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ اور سب سے بڑا بدنصیب وہ ہے جو دوسروں کی دنیا بنانے کی خاطر اپنی آخرت برباد کر دے۔